چولی کو میری بھر دو مرشد، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جھولی کو میری بھر دو یا غوث اعظم، آج اس کے اوپر بات ہوگی کہ کیا ایسا کہنا شرک کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ کلپ میری نظر سے جب گزری تو میں نے اس کو جب مکمل دیکھا تو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب اور حاجی عمران اتاری صاحب نے شرک کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جھولی کو میری بھر دو یا غوث اعظم، یا غوث اعظم کہنا یا علی کہنا یہ شرکی الفاظ ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد کہنا یا علی مدد کہنا یہ شرک ہے، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب غیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہر وقت مسئلے میں الجھے رہیں گے، آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اہل محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ایک کنسپٹ ہے، انشاءاللہ ذہنی الجھاؤ ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں لفظ غوث کی طرف کہ غوث کا معنی کیا ہے۔ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا مدد کرنے والا۔ اور اس لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب مدد تو اللہ کرنے والا ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو آپ پھر ایک مخلوق کو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اب اس بات کو آپ ذہن کے اندر جو ہے وہ سیو کر لیں، اپنے دل کے کانوں کو کھول لیں۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ ہے۔ یہ فرق اس بات کو اور اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، انبیاء کی ذات ہے، اولیاء ہیں، غوث ہیں، کتب ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب تو جھگڑنے والی کوئی صورت رہی نہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اور جو مخلوق ہے وہ انبیاء کی ذات ہو، اولیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اب جو کچھ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جھولی کو میری بھر دو، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم ہی ہمیں دے رہے ہیں، بلکہ وہاں سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ یہی تو فرق ہے جو آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، ایسا کہنا شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات ہے جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، تو یہ کہنا شرک ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، صفات میں شریک ٹھہرا دینا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، تو یہ شرک ہے۔ کوئی ایک عام شخص، دیہاتی بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، جاہل بھی ہو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، جب بھی وہ شخص جٹ ان پڑھ جاہل جب ان کو بلائے گا، ان کو پکارے گا، دعا کرے گا، تو یہ سمجھ کے نہیں کہے گا کہ یہ خدا ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے نہیں کہے گا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے دعا کرے گا اور مانگے گا، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں ملے گا وہ در حقیقت ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہی ملے گا۔ تو یہ شرک تو نہ ہوا میرے بھائی۔ شرک تو وہ ہے کہ جب بندہ مخلوق سے مانگے اور مخلوق کو خدا سمجھ کے مانگے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہی دے رہا ہے اور خالق کی طرف نظر نہیں جاتی، یہی شرک ہے۔ جب مخلوق کی طرف نظر رک جائے گی یہ شرک ہے، اور جب خالق کی طرف نظر جائے گی، مخلوق کے پیدا کرنے والے کی طرف جب نظر جائے گی، تو یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم۔ اب مجھے بتائیں حضور سے بڑا بھی کوئی قائد ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب حضور سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے تو پھر ہم محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟
اور ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب بتائیے حضور سے بڑا کوئی صدیق ہے؟ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا لفظ ہے، قائد اعظم کا لفظ ہے، یا غوث اعظم کا لفظ ہے، یہ ہر شخصیت کے لیے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اور ان کے مراتب کے لحاظ سے ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم ہم نے نہیں کہا، بلکہ حضور غوث اعظم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، بڑے بڑے شخصیات گزرے، انہوں نے آپ کو غوث اعظم کہا کہ آپ غوث اعظم کے مقام پہ فائز ہیں، اس مرتبے کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جھولی کو میری بھر دو، تو یہ کہنا شرک نہیں ہے۔ اور حاجی عمران اتاری صاحب اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب انہوں نے یہ سمجھ کے آپ کو نہیں پکارا کہ آپ خدا ہیں معاذ اللہ، یا آپ ہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے ہر شخص کی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاریں گے یا مانگیں گے تو دینے والا جو ہے وہ حقیقتاً وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔